बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ जी, हम हॉलीडेज़ पे अंतालिया जा रहे हैं। पर उससे पहले बहुत कुछ करना पड़ता है ना। इतने अच्छे से हॉलीडेज़ के लिए आपको लंबी जर्नीज़ करनी पड़ती हैं, जैसे कि हमने की। पहले अपने शहर से एयरपोर्ट तक के लिए हमें 2.5 आवर सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के हम लोग आए। फ़्लाइट तो 1 बजे थी, लेकिन आपको तो अर्ली आना पड़ता है ना। तो उसके बाद सामान उठाओ, लगेज पैक करो, फ़्लाइट्स की टाइमिंग्स देखो। सच अ स्ट्रेसफुल टाइम ये सारा जो होता है ना। जब तक कि आप जहाज़ के अंदर जो है ना वो बैठ नहीं जाते, तब तक स्ट्रेसफुल टाइम जो है ना वो चल रहा होता है। तो इसके साथ साथ क्योंकि नाश्ते वाश्ते नहीं किए हुए थे, तो पहले एयरपोर्ट पे जाके हमने अपने ब्रेकफास्ट किए, लेकिन हमने वहाँ से सिर्फ चाय कॉफ़ी ली। अपने पराठे हम हर जगह खोल के बैठ जाते हैं। तो पहले तो वो नाश्ता वाश्ता किया, और उसके बाद फिर जो है वो अपनी टाइमिंग देख रहे थे गेट खुलने की, कितने बजे गेट खुलेगा। तो उस हिसाब से जो है ना वो हम जाके क्यू में खड़े हों और अगला काम शुरू हो। तो सिक्योरिटी हो गई, सारे पानी शानी निकाल के उन्होंने फेंक दी। अब बैठ गए हैं हम लोग अपने गेट के पास। तो ये माहौल होता है ना, जब आप गेट के पास आके बैठ जाते हैं। तो ये भी एक अच्छी एक्टिविटी है, जब आप देख रहे होते हैं किस तरह से जो एरोप्लेन्स आ रहे हैं। और जैसे कि हमारा प्लेन अगर वो 12 o'clock लैंड हुआ था, तो हमने जो उसके अंदर बोर्ड होना था 1 o'clock होना था। तो इस 12 से 1 के दरमियान में वो इतना कुछ कर रहे होते हैं, टायर चेक हो रहे हैं, लेकिन बीच में ये मोहतरमा अपनी गेम्स खेल रही हैं। हम किसी और जोन में हैं और ये किसी और जोन में हैं, अपनी सारी जास्मीन सिंड्रेला लेके बैठ के वहीं खेल रही हैं। तो हाँ, मैं कह रही थी कि वो एक अच्छा खासा लंबा प्रोसेस हो जाता है उनके लिए भी, कि 1 घंटे के अंदर उन्होंने टायर्स की जैसे वो चेक करनी है, हवा चेक करनी है, पेट्रोल उसके अंदर या जो भी डीजल आई डोंट नो क्या जाता है वो उन्होंने डालना होता है। दूसरी जो चीज़ें होती हैं वो इतनी जल्दी से वो सब कुछ कर रहे होते हैं ना, सो लाइक ऑर्गेनाइज तरीके से सब कुछ हो रहा होता है। और उसके बाद फिर जो है वो लगेज जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो एक बाहर की जो है ना वो हलचल अफरा तफरी अलग से होती है। अब इनकी एक ज़रा सी भी मिस्टेक जो है ना वो कितने बड़े हादसे का वो हो सकती है। तो इट्स सच अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देम। अच्छा, फिर ये जो बड़े बड़े इंजन्स होते हैं कितने स्केरी हैं, आपने उनकी वीडियोस भी देखी होंगी। अच्छा, सब कुछ वो कर रहे होते हैं, लेकिन एक सिक्योरिटी मेजर्स लेके कर रहे होते हैं, ऐसे ही वो नहीं हो रहा होता। और साथ में फिर दूसरी तरफ जो प्लेन्स हैं वो रनवे पे जा रहे हैं। यानी एक अलग लाइफ है, हमारी अलग लाइफ है, इन जहाज़ों की एक अलग लाइफ है। जिसको वो कुछ उनके साथ भी हो रहा होता है ना। तो बस वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ देखते देखते ना जो आपका वो टाइम गुजर जाता है, और बहुत अच्छा गुजरता है। नॉलेज भी बहुत मिलता है। अच्छा, ये भी होता है, हम तो आराम से चढ़ा के अपनी सीटों पे बैठ जाते, कहते हैं जो उड़ गए ऐसी। पर नहीं, इसको उड़ाने के लिए जो है ना वो एक बहुत बड़ी टीम है जो उसको सब कुछ कर रही होती है। फिर किस तरह से गेट्स आके जो प्लेन है उसकी डोर्स के साथ अटैच होते हैं, फिर वहाँ से आप वॉक थ्रू करके जाते हैं। बिग प्रोसेस हो गया। उसके बाद हमारी अनाउंसमेंट हो गई कि अब सब कुछ हो चुका है, आ जाएं, आके जो है ना वो जहाज़ में बैठ जाएं, ताकि हम आपको आपके शहरों में पहुंचा सकें। तो चल पड़े हैं। सफ़र अच्छा था, कोई इतना वो डरावना शरावना नहीं था। शुरू में थोड़ा सा हुआ है, टर्बुलेंस हुई है, और वो 2-4 दुआएं आयतल कुर्सियाँ पढ़ के फूंक ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को महफूज समझ के दोबारा से जो है वो आंखें बंद कर ली। तो क्योंकि सुबह के थके हुए हम लोग इतने वो थे कि बैठते गए, और हम लोग जो है जनाब 1-1 घंटे की नाप जो है वो लेते गए। तो ये 5.5 आवर की जर्नी थी ये हमारी सिटी से अंतालिया के लिए। अंतालिया टर्की का एक बहुत जो है वो अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ हमारी एक रिज़ॉर्ट की बुकिंग है, तो हम उस रिज़ॉर्ट में जो है वो 2 हफ्ते के लिए जा रहे हैं, जहाँ हम खाएंगे पिएंगे रेस्ट करेंगे, आपको भी दिखाएंगे। तो ये जो अब मेरा अगला व्लॉग होगा वो सारा उस रिज़ॉर्ट के बारे में ही होगा। तो मैं आपको पूरी लुक दिखाऊंगी रिज़ॉर्ट की। उसके बाद मैं आपको खाने का दिखाऊंगी, ब्रेकफास्ट लंच डिनर्स दिखाऊंगी, बीच पूल जो होते हैं वो सबका। तो पहले तो आप ज़रा लैंड हो जाएं, लैंड नहीं, उड़ जाएं। लैंड तो आप बाद में होंगे। तो वो भी बड़ी एफर्ट है जहाज़ के लिए ना, ज़ोर लगा के बेचारा उड़ता है। चाहिए पियाइए तो है नहीं जो ज़ोर लगा के उड़ेगा, आराम से उड़ जाता है।
مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ پاکستان کے ایک پلین میں بیٹھی تھی, آئی ڈونٹ نو اس کو فوکر کہتے تھے. اوف اللہ, جب میں اس کے اندر بیٹھی اور جتنی اس نے نوائز بنائی مجھے لگا اب اس کے پہیے گر گئے ہیں, اب 2 منٹ میں اس کی جو ہیں وہ پر بھی گر جائیں گے, پھر اس کا وہ منہ بھی نیچے کو گر جائے گا. وہ اتنی اس نے نوائز بنائی, اور بس وہ جو تھا نا وہ مجھے دبئی سے لیا تھا وہ, اور وہ جو 2-2.5 گھنٹے کی فلائٹ تھی نا, یا 3 گھنٹے کی تھی, بس وہ ایسی گزری تھی. تو اتنے خوبصورت سینس تھے یو کے کو لیو کرتے ہوئے بھی, بہت خوبصورت جو گرینریز اور وہ سب اتنا پیارا لگ رہا ہوتا ہے. اور جب آپ پہنچ جاتے ہیں ایک وہ سموتھ سا ہو جاتا ہے, اور وہ بھی ایک اپنی ہی اس کی خوبصورتی ہے. تو میں نے کہا تھوڑی سی خوبصورتی آپ لوگ کے لیے بھی کیپچر کر لوں, آپ بھی دیکھ سکیں کہ کتنا خوبصورت جو تھا نا یہ سفر تھا. اچھا, جب آپ نے اتنا لمبا سفر کرنا ہوتا ہے نا, اچھا اتنا لمبا تو نہیں ہے جتنا ہم یہاں سے پاکستان جانے کے لیے ہوتا ہے. 5.5 آور کی فلائٹ یہ ہوتی ہے, تو اس کے اندر پھر آپ بور ہو جاتے ہیں. نیند بھی پوری کر لیتے ہیں, پوری تو خیر نہیں ہوتی, 1-2 گھنٹے سو بھی لیتے ہیں, اٹھ بھی لیتے ہیں, لیکن آپ جو ہے نا وہ ٹائم نہیں گزر رہا ہوتا. تو پھر ارد گرد والوں کو ڈھونڈتے ہیں, چلے ان سے باتیں کرتے ہیں. تو میرے ساتھ ایک پیاری سی بچی بیٹھی ہوئی تھی, تو وہ کیونکہ اس کے پاس ونڈو سائڈ تھی, تو پھر میں اپنا فون جو تھا نا اسی کے ہاتھ میں پکڑا دیتی تھی کہ بیٹے اس کی ذرا ویڈیو تو بنا دو. اچھا یہ اب یہ لینڈ ہو رہے ہیں نا, اس کی ذرا ویڈیو تو بنا دو. وہ بچی بھی کہہ رہی ہوگی کتنے پس گئی میں, کتنا دے لوگ ہیں جڑے آ کے بہ جاندے جہاز وچ, پہلی باری تو چڑھن ڈئی ہیں یا پہلی باری اترن ڈئی ہیں. پر نہیں, وہ کیا ہے نا کہ ہم ہو چکے ہیں یوٹیوبرز, تو اب ایوی فون نکال کے ہر چیز جو ہے نا وہ ریکارڈ کرنے بیٹھ جاتے ہیں. تو لینڈ ہو گیا الحمدللہ, خیر و عافیت کے ساتھ لینڈ ہو گیا. یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں مہربانی, کرم, اور تھینکس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہمیں جو ہے نا وہ خیر و عافیت سے پہنچا دیا ہماری منزل پہ. تو جب آپ اس طرح سے کسی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن پہ پہنچتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اتنی ایکسائٹمنٹ فیل ہوتی ہے نا کہ اف نیکسٹ واٹ نیکسٹ, جو ساری تھکاوٹ ہوتی ہے نا وہ اتر جاتی ہے. تو ان کا جو ایئرپورٹ ہے انطالیہ کا, اچھا خاصا بڑا ہے, خوبصورت ہے, صاف ستھرا ہے, اور سب سے پیاری جو چیز ہے نا ایوری باڈی سو فرینڈلی, کوئی روڈنس نہیں ہے اتنا. وہ تبھی مجھے لگتا ہے کہ ان کی فرینڈلینس ہی اتنی اچھی ہے کہ انطالیہ ایک بگیسٹ جو ہے وہ ٹورسٹ پلیس ہے اس وقت. اتنے ریزورٹس یہاں پر کھلے ہوئے ہیں, اتنے زیادہ ٹورسٹ جو ہے نا. ابھی تو ہم ونٹر میں جا رہے ہیں تو یہ ان کا کوائٹ ٹائم ہے, لیکن اس میں بھی جو ہے وہ پلین سارا فل تھا. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ سمر میں جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ پیک آورز ہوتے ہیں ایسٹر ہالیڈیز کے بعد, لائک اپریل سے لے کے تو اکتوبر تک ان کا جو ہے وہ پیک آور ہوتے ہیں, ٹائم ہوتا ہے ان کا ہالیڈیز کا, لوگوں کا جب وہ انطالیہ میں آتے ہیں. تو لوگ جو ہیں نا وہ بہت ویلکمنگ ہیں, بہت پولائٹ ہے. ایون ابھی ہم امیگریشن میں تھے تو اوبویسلی ہم ان کے لیے ڈفرینٹ ہیں, تو ہمارے نام بھی ان کے لیے ڈفرینٹ ہے. تو میرا نام اس نے ڈفرینٹ طریقے سے پروناؤنس کیا, تو جو میرے ہسبینڈ ہیں انہوں نے میرا فن ان کے سامنے ہی بنانا شروع کر دیا. تو وہ ہنس کے کہتے ہیں اچھا میں آپ کا نام کیسے پروناؤنس کروں. اب وہ یہی پاکستان میں ہو, بتائیں مجھے کیا آپ کو وہ کرتے ہیں. مجھے ہوتا ہے کہ آپ کے شہر میں, آپ کے ملک میں کوئی آ رہا ہے تو آپ ذرا اچھے طریقے سے ان کو ویلکم کریں, تاکہ ان کا ٹرپ ہے نا وہ اچھا یادگار میموریبل ہونا چاہیے. تو بہت اچھا ہمارا جو تھا وہ یہ سفر بھی رہا. لگیج بھی آرام سے آ گیا, پر وہ لگیج بھی یہاں بھی اٹھا کے پھینک ہو رہے تھے لگیج. ایک دو جو تھے سوٹ کیسز لوگوں کے وہ ٹوٹے ہوئے تھے. تو یہ بھی ایک پروسیس ہے, آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے تسلی سے, سکون سے, کہ کون سا والا میرا ہے, کون سا والا میرا ہے. مجھے تو خیر آئیڈیا تھا کہ کون سے کلرز کے ہیں, لیکن یوزلی ہم جب ٹریول کرتے ہیں نا تو ہم اس کے اوپر کچھ باندھ دیتے ہوتے ہیں, ایک ہی طرح کے نا کپڑے کی وہ باندھ دیتے ہیں کہ تاکہ دور سے ہم پہچان لیں یہ ہمارا لگیج ہے. تو یہ اس قسم کی جو ہے نا وہ ہوتی رہتی ہیں جرنیز کے اندر. تو جناب پہنچ گئے, اور بچوں کی پہلی ہی فرمائش جب وہ ایک مسلمان ملک میں جاتے ہیں کہ کچھ اچھا سا کھاتے ہیں, ہم کوئی برگر کنگ کھا لیں, کچھ KFC کھا لیں, اس قسم کی چیزیں, کیونکہ وہ ہمارے شہروں میں تو حلال نہیں ہوتی ہیں نا. تو پھر نکلتے ہی ہماری اگلی جو منزل وہ ہوتی ہے کہ فٹافٹ سے کوئی جو اچھا سا ہے نا وہ برگر کھایا جائے.
تو لیکن اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری ٹرانسپورٹ جو ہوتی ہے وہ آ چکی ہوتی ہے, تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ آپ وہ بھی اسپینڈ کر لیں اور وہ بھی. اور مجھے یہ اس بیچ میں یہ تھا کہ جتنی دیر میں یہ لوگ سوٹ کیسز رکھ رہے ہوں گے نا ٹرانسپورٹ کے اندر, اتنی دیر میں تو بھاگ کے جو ہے نا وہ ایک عدد برگر پکڑ ہی لوں گی. تو لوکل جو تھا وہ یہاں پر سروسز اویلیبل ہوتی ہیں آپ کی منی ایکسچینج کی, آپ کی سم کارڈز کی, پھر ٹراول کے لیے جو ہے وہ ٹیکسیز بہت کھڑی ہوتی ہیں اور وہ خود آپ کو اپروچ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اپنے ریزورٹس کے ساتھ جو ہے وہ ٹراول بک کیا ہوتا ہے تو پھر جو ریزورٹس ہیں وہی آپ کو جو ہے آپ کے حساب کی جتنے آپ نے ان سے بڑی گاڑی مانگی ہوتی ہے اسی حساب سے بیچتے ہیں. تو ہمارا نیکسٹ اسٹاپ جو تھا وہ برگر کنگ تھا. تو میں ان خاتون کو آرڈر کر کے کہہ رہی تھی پلیز جلدی بنا دیں کیونکہ ہمیں جو ہے نا وہ جا کے بیٹھنا ہے, اگر لیٹ ہو جائیں گے تو وہ مس کر دیں گے نا ہم اپنی سروس کو, کیونکہ انہوں نے صرف ہمیں تو پک نہیں کرنا ہوتا نا, اور بھی بہت سارے لوگ اسی ریزورٹ کے ہوتے ہیں جنہوں نے اگر وہ فل ہو جاتی تو وہ چلے جاتے ہیں. لیکن لکیلی خاتون نے ہمارا ساتھ دیا اور فٹافٹ سے ہو گیا. یہ یہاں کی پولیسیاں ہیں, پولیس ہے, اس قسم کی ان کی گاڑیاں ہوتی ہیں. ایز اے سیڈ ایوری باڈی سو فرینڈلی, سو لائولی, بہت ہیلپ فل ہیں لوگ یہاں کے. اسی وجہ سے جو ہے نا ہمیشہ سے جو ہمارا ترکی کا ٹرپ ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے. وی آر کمنگ ہیئر فار لاسٹ 10 years, اور بہت دفعہ ہمارا جو ہے آنا ہوا, لیکن کبھی بھی ہمیں جو ہے نا یہاں کوئی بیڈ ایکسپیرینس الحمدللہ نہیں ہوئے, ہمیشہ سے بہت اچھے. گاڑی میں بیٹھ کے ہم اپنے برگرز کھائے کیونکہ وہ پھر ٹھنڈے ہو جانے تھے جب تک ہم نے اپنے ہوٹل میں پہنچنا تھا. پورا جو انطالیہ انہوں نے کرسمس اسٹائل سے اس کو ڈیکور کیا ہوا ہے. یہ جناب ویٹنگ اس میں لابی میں جا کے بیٹھ گئے ہیں, تھکے ہوئے ہیں. اب جب ہے نا وہ جب پہنچ جاتے ہیں نا ہوٹل میں تو پھر تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے, تو وہاں بیٹھ کے اپنے رومز کا وہ سارا جو پروسیس ہو رہا ہوتا ہے اس کا آرام سے تسلی سے جو ہے وہ انتظار کیا جاتا ہے. اس ریزورٹ کی سب سے جو اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا کھانا 24/7 اویلیبل ہے. لائک آپ جیسے ہم لوگ رات کو وہاں 11-12 بجے پہنچے تھے. یہ روم کی لک ہے, روم بھی بہت اچھے, صاف ستھرے, بہت اچھے ویو کے ساتھ تھے. اس سے پہلے کہ وہ سب گند پھیلاتے میں نے کہا ذرا صبر کر لیں, کوئی صوفے پہ نہیں بیٹھے گا, کوئی یہاں نہیں بیٹھے گا, مجھے ذرا نا ایک دفعہ ویڈیو بنا لینے دیں, پھر تو آپ لوگوں نے اس روم کا جو حشر کرنا ہے نا وہ اس قابل نہیں ہوگا کہ اس کو پھر دکھایا جائے. تو بیچاروں نے مان لی, تھکے ہوئے تھے لیکن پھر بھی آرام سے باہر کھڑے رہنا دیکھنے کے لیے کہ کر لے یہ خاتون جو ہے نا اپنی مرضیاں کر لے. تو یہ بچوں کا روم تھا, تو ان کے روم سے یہ اتنا خوبصورت سا ویو تھا, سارے پولز تھے, پورا ہوٹل کا ویو نظر آ رہا تھا. کیونکہ ہم لوگوں نے ونٹر میں بک کیا ہے تو بہت ساری جو ان کی واٹر ایکٹیویٹیز ہیں, سلائڈس ہیں, وہ بند ہیں, لیکن پول ان کے جو ہیں وہ کھلے ہیں. جیسے کہ ان کے ہیٹڈ پولز ہیں تو وہ تو کھلے ہیں, بچے سوئمنگ کر رہے ہیں. اور آپ میری اگلی ویڈیوز میں اس پورے ریزورٹ کا جو ہے نا وہ لک کریں گے. آئی سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. اللہ